السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، ایک یہ اعتراض اس حضرت مولانا صاحب کا ہے کہ پیر لوگ خود نماز کیوں نہیں پڑھاتے اور پھر جو پڑھاتا ہے اس کو خلیفہ مقرر کیوں نہیں کرتے، جس طرح سرکار سے یہ مثال لیتے ہیں۔ ارے میرا بھائی، کوئی عقل سے بھی کام لے لیا کریں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات پر جاتے تھے تو پیچھے نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا مسجد نبوی شریف میں اتنے دن نماز ترک کر دی جاتی تھی، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ میرے بھائی، سرکار جب غزوات میں یا تبلیغی دورہ پر تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے کوئی نہ کوئی آدمی نماز پڑھاتا تھا، کوئی نہ کوئی صحابی جو تھے وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ بزرگ بھی تبلیغی دوروں پہ جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کوئی گھر میں بیٹھے نہیں رہتے کہ وہی نماز پڑھائیں، تو وہ بھی اسی خیال سے کہ جب وہ دورے پر تشریف لے جائیں گے تو پیچھے پھر نماز ترک ہو جائے گی، اس طرح اگر خود ہی پڑھانی ہے تو اس کے لیے امام مقرر فرما دیتے ہیں کہ وہ وہاں ہوں نہ ہوں، جماعت ہوتی رہے، نماز ترک نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عین سنت کے مطابق یہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آخری وقت میں کھڑا کیا تو وہ انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس وقت آپ نے اس نیت سے آپ کو کھڑا کیا تھا کہ ان کو خلیفہ مقرر کریں گے، ورنہ نماز پڑھانے کے لیے تو بہت صحابی پڑھاتے تھے۔ جب سرکار غزوہ تبوک پر گئے ہیں تو کم از کم 1 مہینے کا سفر تھا، تو پھر کیا 1 مہینہ مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی تھی، جماعت نہیں ہوئی تھی؟ اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت آپ کتنا وقت مکہ شریف میں رہے، تو پھر اس وقت بھی مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوتی تھی؟ ارے بھائی، وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی، کہ مجھے علم بہت آ گیا ہے، اب اس کو کہاں رکھوں۔ خدا کے بندے، کتابیں دیکھ لیا کرو، چاہے اپنے ہی کسی دوست کی دیکھ لو، اس میں یہ دیکھ لو کہ جب سرکار تشریف فرما نہیں ہوتے تھے مدینہ شریف میں تو پھر نماز کون پڑھاتا تھا؟ تو اس وقت کیا جماعت ہوتی نہیں تھی؟ تو اس طرح کی یہ کم عقلی کی باتیں جو ہے نا، یہ فرقہ پھیلاتی ہیں، اسی سے فرقے بنتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک جو ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے، کہ علی علیہ السلام، پنجتن پاک، ان میں سے کسی کا بھی نام لو تو منافق کا چہرہ اتر جائے گا، اس کی پہچان ہو جائے گی کہ اس کو کیوں ایسے خفگی ہو رہی ہے، تو وہ بیزار ہوگا علی علیہ السلام کا اسم مبارک سن کر۔ اور یہ پہچان کرنی ہو کہ بھئی یہ منافق تو نہیں ہے، کیا یہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے؟ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے لیں تو اگر وہ یہودی ہے تو اس کا چہرہ اتر جائے گا، بڑی اس کو خفگی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ فرقہ ہی ایک فرقہ ایسا ہے جو عبداللہ بن سبا یہودی نے کھڑا کیا تھا، جو ان کے خلاف تھا۔ حالانکہ نہ قرآن میں ان کے خلاف کوئی آیت آئی ہے، یہ جو مہاجرین صحابہ ہیں، بیت رضوان والے صحابہ کرام ہیں، اہل بدر والے صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں، اور انصار جو ہیں ان کے بارے میں نہ قرآن میں ان کے خلاف کوئی آیت آئی ہے، نہ ہی کوئی حدیث ان کے خلاف آئی ہے۔ یہ قرآن و حدیث دونوں میں بزرگ ہیں، ان کی بزرگی بیان ہوئی ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی۔ تو یہ یہودیوں اور منافقوں کی پہچان ہے کہ علی علیہ السلام کا اسم مبارک لیا جائے گا تو منافق پریشان ہوں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک لیا جائے گا تو یہودی بے چین ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے ایک فرقہ کھڑا کیا تھا جو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، کیونکہ قرآن پاک ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں
حدیث مبارکہ ان میں ان کی بزرگی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تو مثل ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا آپ جو ہیں وہ مثل ہارون علیہ السلام ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ایسے آپ میرے بھائی ہیں، لیکن اب میں فرق یہ ہے کہ وہ سب نبی تھے، لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی ان کی تو بزرگی کیسے کیسے، اب نبی جو ہیں نعوذ باللہ جو نبی پہ الزام لگائے کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قرآن کا منکر ہے، اور اسی طرح ان کی مثالیں سرکار نے نبیوں سے دی، تو جو ان کا انکار کرے یا ان کے کسی کام کو کہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ بھی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ رسول ایسے لوگوں کے شر سے بچائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آمین، والسلام، اللہ حافظ۔